کہ جب علی آئے ہیں لوگوں نے کہا ہے کہ یا علی ہم بھی گئے تھے، ہم بھی گئے تھے، ہم بھی گئے تھے. رسول نے ہر ایک کے رشتے کا انکار کر دیا. رسول نے کسی کے رشتے کو قبول نہیں. اور انکار بھی یوں نہیں کرتے تھے رسول. جب کوئی بھی آتا تھا رشتہ لے کر فاطمہ کا تو پیغمبر ایک ہی جملہ کہتے تھے، اس کے عقد کا اختیار پروردگار کو ہے. فاطمہ کے عقد کا اختیار پروردگار کو ہے. اور ایک شخص ایسا آیا کہ جس نے رشتہ دینے سے پہلے پیغمبر کے پاس بیٹھ کر گنوانا شروع کیا، اتنے مکانات ہیں میرے، اتنی زمینیں ہیں میری، اتنی جائیدادیں ہیں، اتنے کھیت ہیں، اتنے جانور ہیں، یہ ساری دولت میری ہے. پیشانی رسالت پہ بل پڑ گئے. ایک بار نظر اٹھا کے جلال کے ساتھ اسے دیکھا اور مسجد کی خاک کو اٹھایا اور اس کے دامن میں ڈالا نہیں، پھینکا. اور پھینک کر کہا ذرا یہ تو دیکھ. اس نے جو دیکھا تو دیکھا کہ وہ جواہرات بنے ہوئے. وہ خاک تاریخ میں نام موجود ہے، ہر ایک کا نام مجھ سے مت پوچھا کیجئے، جا کے تاریخ میں پڑھ لیجئے گا کون تھا، تاریخ میں دیکھ لیجئے گا کون تھا. اور پھر مزاج بتا دیا تو نام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. پیغمبر نے سنگریزے اٹھا کر دامن میں پھینکے، کیسے دیکھ. اس نے جو غور سے دیکھا تو جواہرات. کہا سن، میں چاہوں تو اس خاک کو جواہرات میں بدل دوں. تو نے میرا اختیار دیکھ لیا، تو مجھے دولت دکھانے آیا ہے. اب جواب دیکھیے گا، توجہ کیجئے گا. جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، ابھی جب خواتین اور اسلام کے موضوع پر 7واں میں گفتگو کر رہا تھا تو اس کا ایک حصہ اسی روایت کا میں نے عرض کیا تھا. میں عادی نہیں ہوں اپنی تقریر سے چیزیں دہرانے کا، لیکن اگر بات مجبوراً کہیں پر آ جائے تو بعض باتیں دہرانی پڑتی ہیں. اپنی ہی تقریر سے مستعار لے رہا ہوں. پیغمبر نے خاک ڈالی تھی اس کے دامن میں، جواہرات میں تبدیل ہو گئے. پیغمبر نے کہا مجھے دولت دکھانے آیا ہے، مجھے دولت کا طعنہ دینے آیا ہے. اب اس کا جواب کون دے. رسول تو جواب دے چکے، لیکن یہ کوئی جواب تھا؟ دیکھیے کس کا رشتہ دیا تھا، زہرا کا. اور رسول نے کیا کہا تھا، عقد کا اختیار اللہ کو ہے. تو اب جواب بھی اللہ ہی دے گا، جواب رسول نہیں دیں گے. دیکھیے رسول کا جلال اتنا ہی ہو سکتا تھا کہ رحمت للعالمین آئے. میرا جملہ لے جائیے، کام آئے گا. رحمت للعالمین کو جلال بھی آتا ہے تو خاک جواہرات میں بدل جاتی ہے. یہ رحمت للعالمین کا جلال ہے، لیکن قدرت جواب دے. قہار و جبار کو جب جلال آتا ہے نا تو پھر جواب سنیے. ابھی نہیں دیا فوراً جواب. جب سب مایوس ہو کے چلے گئے اور سب نے جا کے علی سے کہا ہم تو گئے تھے، پیغمبر نے انکار کر دیا. ہم تو گئے تھے، پیغمبر نے انکار کر دیا. سب جمع ہو گئے علی کے پاس. تم جاؤ یا ابوالحسن، تم رشتہ لے کر جاؤ، زہرا کا رشتہ تم لے کر جاؤ. بھائی تو اگر آپ گئے تھے اور انکار ہو گیا تھا تو گھر بیٹھ جائیے، علی کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ رسول کہہ چکا کہ خدا کو اختیار ہے عقد زہرا کا، تو ماننا پڑے گا نا کہ پیغام لے جانے والوں کو بھی پتا تھا کہ خدا کی مرضی علی کے ساتھ ہے. خدا کی مرضی علی کے ساتھ ہے. جاؤ ابوالحسن تم جاؤ. اور ابوالحسن کا عالم کیا ہے، میرے پاس جو میں جاؤں. اللہ اللہ، ابو تراب جو ہوئے بھائی، ابو تراب سے زیادہ انکساری کہاں ہوگی، منکسر المزاجی کہاں ہوگی. میرے پاس کیا ہے جو میں جاؤں. سب جمع ہو گئے. اتنا اصرار ہوا کہ ان کے اصرار پہ علی چلے تو گئے، لیکن جا کے رسول کے سامنے بیٹھ گئے. چپ، چہرہ سرخ، نگاہیں زمین میں، کچھ کہہ نہیں رہے. اور پیغمبر کمال محبت سے علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں.
اور پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا علی کچھ کہنے آئے ہو، یا علی کچھ کہنے آئے ہو، یا علی کچھ، اور علی کی زبان پہ بات آ کے نہیں دے رہی ہے. ارے اللہ اللہ کیسے کہوں، لفظ جس کی زبان پہ کبھی رکے نہیں، جو بولتا ہے تو نہج البلاغہ بولتا ہے. آج اس کو پسو پیش ہے کہ کہے تو کیا کہے. نہیں، یہ پسو پیش نہیں ہے. علی چاہتے ہیں کہ بات ایسی ہمیشہ بزرگ کیا کرتے ہیں. میں کیوں بولوں، جس کے گھر پیدا ہوا ہوں وہی بولے گا. میں کیوں بولوں، بزرگ تو بزرگ ہی بولا. اس سے بزرگ بھی کوئی ہے کائنات میں. چپ علی. اور ادھر جبریل آئے اور وحی آئی. پہلے وحی آئی، رسول دیکھ رہے ہیں علی، اور علی نگاہیں نہیں ملائیں، رسالت سے نگاہیں نہیں ملائیں، نگاہیں زمین پر ہیں. سب نے یہ شیعہ سنی سب نے یہی منظر لکھا، نگاہیں علی کی زمین پر ہیں. علی سے سیکھو آداب. ہاں ہاں کہہ گئے ہمیں جو کہنا تھا. کوئی علی سے سیکھے. ایک بار رسول مسکرائے، کہا یا علی تم کہو نہ کہو، خدا نے کہہ دیا. ابھی جبریل آئے تھے اور پیغام دے گئے، اور پیغام دیا تو اب ظاہر ہے کہ خدا کے گھر کا بیٹا ہے نا. اچھا آپ نے نکاح کی تقریبات دیکھی ہیں؟ دیکھی تو ہوں گی. جن کی شادیاں نہیں بھی ہوئیں انہوں نے بھی کم سے کم نکاح کی تقریب تو دیکھی ہوگی. ایک جھگڑا، کچھ جھگڑے ایسے ہیں جو غمی میں ہوتے ہیں، موقع نہیں ہے لیکن بات ہے تو کہہ دوں. کچھ جھگڑے ایسے ہیں جو قبرستان میں ہوتے ہیں، یعنی ہونا ہی ہونا ہے. جب جنازہ پہنچتا ہے نا تو کچھ جھگڑے ضرور ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ جھگڑے ایسے ہیں جو نکاح کے وقت ہوتے ہیں، جن میں ایک جھگڑا ایسا ہے جو لازمی ہے. اب تو ذرا ماشاءاللہ لوگ چلو بھائی پہلے سے طے کر لو، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، وہیں بیٹھ کر بھری محفل میں یہیں طے ہوگا. مہر اتنا نہیں ہوگا، اتنا ہو، اتنا نہیں ہوگا، اتنا ہو. اچھا پوچھ کے آئیے، اچھا ان سے پوچھئے، ماں سے پوچھئے، دادی سے پوچھئے. اب گھر کے بزرگوں تک دوڑ لگتی ہے اور مہر پوچھوایا جاتا ہے. رشتہ آیا، خدا نے رشتہ بھیجا ہے، اور خدا نے بھیجا، یہ مسئلہ شریعت کا ہے. یہ آپ کو نہیں پتا. اسلام میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مہر وہ ہوگا جس پہ لڑکی راضی ہوگی. ماں نہیں، باپ نہیں، دادی نہیں، دادا نہیں، کوئی نہیں. جس پہ لڑکی راضی ہو جائے وہ مہر ہے. تقریر جہاں سے مڑی ہے وہاں واپس آؤں گا. ایک بار اللہ نے رشتہ بھیجا، محمود فرشتہ آیا. اس نے آ کر کہا کہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے عقد پڑھ دیا، اب تم بھی نور کا پیوند نور سے کر دو. ہو گیا. کہا اے میرے حبیب، وہی ہو رہی ہے، اے میرے حبیب زہرا سے پوچھو علی کا مہر کون دے گا. جس کے گھر کا بیٹا ہے وہ دے گا نا. علی تو نہیں دیں گے، ابو طالب ہیں نہیں، کفیل خود علی ہیں، علی تو مزدوری کرتے ہیں، تو علی کتنا مہر دیں گے. نہیں، رشتہ خدا نے بھجوایا ہے تو مہر بھی خدا دے گا. تو کہا ذرا زہرا سے پوچھو کہ ہم نے ان کے مہر میں جنت رکھی. اب سنتے جائیے گا، ہم نے ان کے مہر میں جنت رکھی. اب نبی بیٹی کے پاس آ گئے، کہا زہرا خدا نے تمہارے مہر میں جنت رکھی. زہرا چپ. مسئلہ کیا ہے اسلام کا؟ جب تک لڑکی راضی نہیں ہوگی، جب تک بیٹی راضی نہیں ہوگی اس وقت تک مہر پوچھا جائے گا. جبریل گئے اور آئے، کہ خدا بعد تحفہ درود و سلام کہتا ہے ہم نے کائنات کا آب و نمک
زہرا کے مہر میں رکھا. نمک زہرا کے مہر میں ہے، پانی زہرا کے مہر میں ہے. دونوں چیزیں ملکیت ہیں، اور مہر ملکیت ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے اس فقہ کا ایک اور مسئلہ ہے. بعض فقہا کے یہاں مہر پہ خمس واجب نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ بچت ہے، لیکن اس پر خمس واجب نہیں ہے، اس لیے کہ مہر ایک ایسی چیز ہے کہ جو شریعت کے اصول کے مطابق طے ہوا ہے. جتنا بھی ہو، جس پہ لڑکی راضی ہو جائے. اور پھر یہ تو اس کا مہر ہے کہ خمس جس کے لیے دیا جاتا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، یہ اس کا مہر ہے. اور آواز آئی کہو کہ آب و نمک مہر میں رکھا ہے. پانی ساری دنیا کا پانی، یعنی پیے گا تو تب حلال ہوگا جب زہرا راضی ہوں گی. ایک گھونٹ بھی تب حلال ہوگا جب فاطمہ راضی ہوں گی. اور نمک کھائے کے چکھے، جس نے بھی نمک روئے عرض پہ اٹھایا وہ نمک زہرا کا ہے، کھا کے نمک حلالی تو کرو. وہ نمک فاطمہ کا ہے. زہرا چپ، سیدہ چپ. جبریل پھر گئے، پھر آئے. کہ اللہ سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے کوثر کو بھی مہر میں رکھا. پھر گئے، پھر آئے. کہ کہہ دو زہرا سے کہ ہم نے مہر میں رکھا کہ ہم روز حشر حساب میں تخفیف کر دیں گے ان کے مودت کرنے والوں سے. زہرا چپ. پھر گیا فرشتہ، پھر آیا. اب مجھے ایک بات بتائیے، یہ خدا جس کو کسی کو رضامند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے آپ کو لطف نہیں آئے گا. آیت پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صمد کے معنی یہ ہے کہ بے نیاز ہے، یعنی حاجت نہیں رکھتا کوئی کچھ بھی کرے. صمد کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے، اسے کسی کی رضا کی تلاش نہیں ہے. جو بے نیاز اور صمد ہے وہ توحید نیاز مند بنی ہوئی ہے فاطمہ کے سامنے. اب اس سے اچھی بات میں نہیں کہہ سکتا. اور زہرا چپ. تو اب آیت پھر پڑھوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب پتہ چلا آیت یہاں کے لیے تھی. تیرا پروردگار تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. تو یہ عطا لکھوائی جا رہی ہے. وہ ایک بار آواز آئی، کہہ دو، کہہ دو زہرا سے، کہہ دو کہ حق شفاعت کو فاطمہ کا مہر قرار دیا. جملہ سنو، حق شفاعت کو فاطمہ کا مہر قرار دیا. بیٹی نے سر اٹھایا کہ بابا خدا سے کہیے لکھ کے بھیجے، خدا سے کہیے کہ لکھ کے بھیجے. جبریل گئے اور سبز رنگ کا حریر کے پارچے پر تحریر لکھ کر لائے نور کے قلم سے. وہ تحریر رسول کی خدمت میں پیش کی گئی. رسول نے وہ تحریر فاطمہ کو دی. اللہ اللہ، ساری دنیا ادھر رخ کر رہی ہے. ساری کائنات، نبوتیں، رسالتیں، ولایتیں سب ادھر رخ کر رہی ہیں، قدرت کی طرف، توحید کی طرف. توحید کا رخ فاطمہ کی طرف.